بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ، آپ وقت کا خوش آمدید۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف میں 175 نمبر آیت تک، یعنی 174 تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ ہمارے صاحب، ہم نے 175 نمبر آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، تو آپ پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ، یعنی ان لوگوں کو، قریش کو، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں بات تو ایک شخص کی ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد فرداً جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ شاید اس پہ پہلے بھی ہم نے مختصراً بات کی تھی کہ روایات میں جو ذکر آتا ہے، مفسرین نے لکھا، وہ بلعم بن باعورہ، اس کا ذکر آتا ہے، ایک شخص کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا تو ہر شخص بلعم بن باعورہ تھا، یعنی ان کا کردار ہی ان کا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رحمت فرمائی کہ حضرت موسیٰ، ہارون جیسے پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی اتر رہی ہے اور وہ مخاطبین وحی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کریکٹر اتنا پست تھا کہ جسے قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے سے بات ہمیں سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر یہ تو زمین کا ہو رہا۔ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ یعنی زمین کے ساتھ لگ جانا، جیسے کتا ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو جو کچھ بھی کھلا پلا دیں، لیکن وہ پھر بھی جب چلے گا، دوڑے گا، تو زمین پر سونگھتا ہوا، دیکھتا ہوا، کہیں سے کچھ چیز ملے، یعنی اپنی ناک کو اپنا رہنما بنا لینا، بجائے اس کے کہ اپنی آنکھوں کو بنایا جائے، اپنی ناک کو یعنی اپنی خواہشات کو اپنا رہنما بنانا۔ تو اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پھر اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے، إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، فرمایا کہ اگر تو اس پر بوجھ لاد دے تب بھی وہ ہانپے گا، اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہانپے گا، یعنی دونوں صورتوں میں اس کو کھلا پلا دو، کچھ بھی کر دو، وہی رہے گی، بس وہی، یعنی وہ ہانپے گا اور زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ فرمایا کہ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تم یہ احوال ان کو سناؤ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، یہ لوگ سوچیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے علم کو، وحی کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ تو اس لیے اللہ نے علم عطا کیا نا کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، حرام و حلال کا فرق کرے، اللہ کے فرما برداری کرے، وہ اس کے بجائے وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک نے کہا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو ان کی مثال پھر کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ یہ ان کی مثال ایسے کتے کی سی ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، بس یہ ان کو کسی چیز کا بھی کوئی اپنی عزت کا، اپنی عظمت کا، اپنا کہ اللہ نے اتنا علم عطا کیا، وحی عطا کی، اس کی ان کے اندر کوئی بھی شرم اور احساس ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمثیل ہے یہ صرف قوم یہود سے متعلق ہے یا ہر قوم سے متعلق ہے؟ دیکھیے، سبق تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اگر
قریش اگر اس کے مخاطب ہیں تو واضح بات ہے کہ قریش کے وقت اللہ کی وحی اتر رہی تھی، اور اس لیے یہ مثالیں ان کو بیان کر کے بتائی گئیں کہ دیکھو اسی طرح موسیٰ اور ہارون بھی اپنی قوم میں موجود تھے، تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو بھی علم دیا گیا، وحی دی گئی، سب کچھ دیا گیا تھا، ان کا کریکٹر بھی اسی طرح کا تھا، اور تم لوگ ان کی طرح نہ بنو، بلکہ جب علم اور وحی تمہیں دی گئی تو تم اس کو لینے والے بنو، اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق میں تم تبدیلی لاؤ اور اللہ کے فرمانبردار بنو۔ صحیح۔ ایک اور چیز بھی ہے نا، یہاں کتے کی مثال دی گئی ہے نا، اس جانور کی خاص طور پر مثال دی گئی ہے، مختلف مثالیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس خاص شخص کی حالت کو یا ان افراد کی حالت کو بیان کرتے ہوئے یہ مثال دی گئی ہے، حالانکہ جب ہم دیکھیں تو کتے کا جو کریکٹر ہے وہ ہمارے ہاں وفاداری کی علامت ہے، بلکہ ہم تو فقہ کے اندر بھی بہت سی جگہ پہ پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کتے کا جو شکار ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بری مثال ایک اس جانور کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آگے ہم جا کر انسانوں کی مثال پڑھیں گے۔ اچھا، انسانوں میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کتے کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید نے ایک جگہ پر اس کا شکار بھی حلال اور جائز قرار دیا ہے، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا سورۃ المائدہ میں، وہ بات بھی ہے۔ تو یہ تو نہیں نا کہ ایک چیز جو ہے یا ایک مخلوق جو ہے وہ کلی اس کے اندر اعلیٰ صفات ہوں، جو خوبی ہے وہ خوبی ہے۔ کتا وفادار جانور ہے، اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور آپ یہ بھی دیکھیے اس کے ذریعے سے شکار بھی کیا جاتا ہے، وہ حفاظت کے بھی کام آتا ہے، چوکیداری کے بھی کام آتا ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ لیکن اس میں کئی ایسی باتیں بھی ہیں کہ جس کو قرآن پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا، یعنی مثال کے طور پر جب وہ چلے گا نیچے منہ کر کے چلے گا، وہ جو کچھ بھی اس کو سامنے نظر آئے گا وہ کھاتا جائے گا، اور حرام حلال کا فرق کیے بغیر کہ یہ چیز اچھی ہے بری ہے، صرف اپنی خواہشات کے اپنی خواہشات کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس کے اندر ایسی ہے کہ جس سے انسان کو سبق دیا جا سکتا ہے اور اس میں نفرت پیدا کی جا سکتی ہے برائی سے، تو اس کے ذریعے سے اس نفرت کو پیدا کیا گیا، بتایا گیا کہ بھئی یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کرو، یہ بری باتیں، اور یہ جو اچھی باتیں ہیں یہ تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ صحیح۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے اچھا پھر آپ دیکھیے یہ کتا ہی تھا، اصحاب کہف کے ساتھ بھی تو کتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی قرآن مجید نے کوئی کمی تو نہیں کی نا، اصحاب کہف کا ذکر ہوا، ساتھ مطلب ان کے کتے کا بھی ذکر ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چوکیداری کے لیے، حفاظت کے لیے کتے کا رکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کچھ وہ جیسے مختلف انسان ہوتے ہیں اپنے بات کی، اسی طریقے سے مختلف جانوروں کی بھی خصوصیات ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہم اکثر قرآن کریم جب پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے خواہشات کی پیروی، اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور کہیں پہ دنیا حاصل کرنے کی بات کی گئی، اس کے مطمع نظر میں بھی یہی چیز تھی، اور اسی طریقے سے جب ہم یہاں واتبع ہواہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی خواہشات کی پیروی ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کی مذمت ہر جگہ پہ کیوں کی گئی، اور پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اس کی تکمیل کرنے والے شخص کو کتے کی مانند کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، خواہشات کی پیروی یہ ایک علیحدہ بات ہے، خواہشات کو ترجیح دینا اور ان کو پریفر کرنا اللہ کے حکم پر، اللہ کے احکام پر اور اللہ کے دین پر، یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے جائز راستے آپ کو بتا دیے ہیں، تو ان جائز راستوں کو اختیار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ جائز طریقے سے مال اور دولت کو کمائیے اور عیاشی کی زندگی اور پرتعیش زندگی گزاریے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اچھا لباس پہنیں، اچھے جوتے لیں، اچھا گھر خریدیں، اچھی گاڑی رکھیں، شاندار زندگی گزاریں، لیکن استحصال نہ کریں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، دو نمبری کر کے بدعنوانی سے، کرپشن سے مال اور دولت نہ کمائیں، یہ منع کر دیا۔ اسی طرح انسان کی جنسی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جائز راستے رکھے۔ آپ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہاں پر گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اصل میں جب اس کی مذمت کرتا ہے
تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے سرکش، اور بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح، سرکش گھوڑے کی طرح دوڑنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، در حقیقت یہ ہے قابل اعتراض بات جو قرآن مجید نے بیان. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اب یہاں پر دو باتوں کو بیان کیا، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اگر آپ نمازوں کو قائم کرتے رہیں اور نمازوں کے تابع رہ کر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے رہیں تو واضح بات ہے کہ پھر وہ جائز راستہ اور طریقہ ہی آپ اختیار کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کو اپنے پیروں تلے روندتے چلے جانا، ہر جیسے آپ نے بتایا اللہ کہ تعالیٰ کی نافرمانی احکام کو جو ہے اس کو اپنی خاطر میں نہ لانا. تقابل بس آپ کر لیں، یعنی جہاں پہ اللہ کا حکم آئے تو سر تسلیم خم بس اپنے سر کو جھکا دیں. تو یہ اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے. بالکل صحیح. جی اس سے آگے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہیں. اب اس کے بعد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی. اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جسے وہ بے راہ کر دے یا گمراہ کر دے تو اسے پھر کوئی وہی ہیں کہ جو پھر نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. یہ سوال میرا ہے کہ اللہ کیسے ہدایت دیتا اور گمراہ کیوں اپنے، یعنی ہم خود پڑھ رہے ہیں نا، اس کی بھی ذرا وضاحت کریں، کیسے ہدایت اور کیسے گمراہی. اچھا اس سے پہلے اگر کوئی سوال ہو، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ ہماری دوسری بنتی ہے، لیکن یہیں سے ہم بات کو پھر شروع کر لیتے ہیں. جی جی پلیز. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہدایت دینے کا نظام ہے نا، اس میں جبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. اگر کوئی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو خدا اس پر دلالت کو، گمراہی کو مسلط نہیں کرتا. جو گمراہی پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس پر ہدایت جبراً اس کو نہیں دیتا. تو یہ دونوں کے لیے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو یہ فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. جو اللہ کے دین پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلتا ہے وہ اصل میں وہی ہدایت یافتہ ہے. اور جو اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. لیکن یہ بات تو اگر کوئی اس پہ کاؤنٹر کرتا ہے کہ بھی بندے نے تو خود چن لیا کہ میں نے راہ ہدایت پہ چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا رحمت اور برکت ہوئی؟ وہ تو اس کی اپنی سلیکشن ہے، اور جس نے گمراہی کو چنا وہ بھی اس کی اپنی سلیکشن ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ایک سپرمیسی ہے جو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اعتراض کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں، وہ کس طرح پھر ثابت ہوتی ہے کہ تو سارا کچھ تو بندہ خود ہی کر رہا ہے. دیکھیے بندہ جو کر رہا ہے اسی پر ہی تو پابندی نہیں ہے نا کہ بندے سے اللہ تعالیٰ جبراً کچھ نہیں کروا رہا. اور اسی چیز کا تو جواب لیا جائے گا. اصل بنیادی بات یہی ہے. یعنی جو شخص جو طلب کر رہا ہے نا، جو طالب ہے جس چیز کا، اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے. یعنی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. اور گمراہی اسی کو ملتی ہے جو گمراہی پر چلنے والا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے، نظام مشیت آپ اس کو کہہ لیجئے، قانون مشیت اس کو کہہ لیجئے، وہ یہی ہے کہ جو بھی جس راہ پر چلنا چاہتا ہے اس پر کوئی پابندی اس کی نہیں ہے. باقی دیکھیے عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ انداز اختیار کیا ہے. اللہ نے پہلے ان کے کریکٹر کو بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات کی ہے. یہاں پر بھی بالکل وہی اسلوب ہے. پہلے اس قوم کی سرکشی، بغاوت، نافرمانی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا. اسی طرح پہلے پارے کو سورۃ البقرہ کو جب ہم اٹھاتے ہیں وہاں پر بھی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پہلے ذکر کر دیا کہ کفر پر یہ لوگ ڈٹ گئے ہیں، پھر کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی ان کے عمل کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اور اسی طرح اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. لیکن والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقویٰ، جو لوگ ہدایت کو چنتے ہیں، ہدایت پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو بنیادی بات جو ہے وہ انسان کا اپنا اختیار ہے.
اور یہاں پہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آیت نمبر 178 میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی بھی کہہ لیں وہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی اس چیز کی طرف لے کے آئیں، ہدایت کی طرف لے کے آئیں، یا آپ اب قریش جو نافرمانی کر رہے ہیں آپ ان کو زبردستی یا مجبور کر کے اس طرف لے کے آئیں، بلکہ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ راستہ اس کے سامنے واضح ہے، وہ ہدایت حاصل کرنے کا، اور جس نے ہدایت حاصل نہیں کرنی وہ خسارے والے ہیں، وہ ہدایت حاصل ایک اور بات بھی یہاں پر ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، انسان کا اپنا خیال ہوتا ہے، تو خدا نے انسان کے اس خیال کو بھی رد کر دیا ہے کہ صحیح انسان وہی ہے، صحیح راستے پر وہی ہے، ہدایت پر وہی ہے جو خدا کے دیے ہوئے راستے پر ہے، خدا کے دیے ہوئے دین پر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کفار و مشرکین تھے، وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے نا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، تو اللہ نے یہ کہا کہ بھئی ہدایت پر وہی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی وہی ہے ہدایت جو اللہ نے بھیجی ہے، نازل کی ہے، جو اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، جو بتا دیا ہے راستہ، در حقیقت وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ بس اسی پیمانے کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو بے شک انسان جتنے بھی دعوے کرتا رہے کہ میں درست ہوں، میں صحیح ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہی راستہ صحیح ہے، نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ پیمانہ، وہ میزان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ کئی جگہ پہ قرآن کریم میں انسانوں کو بھی چوپایوں سے زیادہ بدتر کہا گیا ہے، تو یہ ہم اس سے آگے جا کر پڑھیں گے۔ جی اگلی آیت میں ہی آ رہا تھا، تو جی پلیز آپ آیت پڑھ لیں، اس کے بعد میں سوال رکھتا ہوں۔ یہ آیت ذرا طویل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ لوگ اعتراض کریں گے، سوال اٹھائیں گے کہ بھئی لوگوں کے اللہ رب العزت نے خود پیدا کیا، پھر خود آگے چلیں۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کان ہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی یہ بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، اب جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، اور یہ دل اس لیے دیا کہ انسان سمجھے اور غور و فکر کرے، یہ انسان کو آنکھیں دی کہ وہ کائنات میں دیکھے اور ہدایت حاصل کرے، اچھا پھر انسان کو کان دیے تاکہ وہ سنے، یہ اس کائنات میں جو ایک آواز ہے اس آواز پر کان دھرے، وہ پیغمبر کی بھی آواز ہو سکتی ہے، وہ اذان بھی ہے، وہ حق کی آواز بھی، آج بھی حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب یہ چیزیں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو ان مقاصد کے مطابق استعمال نہیں کیا جا رہا، تو اس لیے ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ جہنم بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے کردار سے ہی یہ دکھا رہا ہوتا ہے، اخلاق سے، کہ مجھے تو اسی کے لیے ہی پیدا کیا گیا، میں اسی قابل ہوں، یا میرا یہی انجام ہونا چاہیے، یا میں اسی طرح ہی اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ اصل وہ اسلوب ہے جو قرآن مجید نے یہاں پر اختیار کیا ہے۔ اور ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں بھی جب ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں تو جب ایک شخص کی سرکشی اتنی اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ہم انسان بھی کہتے ہیں کہ اس کو اسی میں چھوڑ دو، یہ اسی میں رہے گا اور اسی میں ہی اس کی جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں مرد ہے یا یعنی شوہر ہے یا بیوی ہے، ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ شوہر جو ان سے ہے وہ بہت ہی زیادہ پست ذہنیت کا، پست کردار کا ہوتا ہے، بیوی بہت کوشش کرتی ہے اس کو اٹھانے کی، تربیت کی، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے، لیکن وہ نہیں تیار ہوتا اس بات کے لیے، وہ اسی پستی اور گند میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو اب پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہی معاملہ بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خامند بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیوی کا معیار اخلاقی، کردار، علم، تعلیم میں بہتر کرے، لیکن وہ اسی جگہ ہی رہتی ہے، تو وہ گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ
اسی کے لیے ہی بنے ہیں اور اسی کے لیے پیدا ہوئے. اس پہ جتنی بھی محنت کر لو وہ رائے گا جائے گی. اور یہ جو کہا گیا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ اسی بنیاد پہ کہا گیا، یعنی ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں ہیں، دل رکھنے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھتے اس لیے کہ جانوروں کے پاس تو یہ چیز، یہ صلاحیت نہیں نا، اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے سوچنے کی. ہاں جی. تو انسان کو اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کرے. انسان کو دل اس لیے دیا کہ غور و فکر کرے، تدبر تفکر کرے. تو انسان کو اسی مقصد کے لیے دل اللہ نے عطا کیا ہے. جانوروں کے پاس آنکھ ہوتی ہے، بس سماعت بھی ہوتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، خطرے کو بھی بھانپ لیتے ہیں، لیکن وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چننا ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے اچھے اور بری چیزوں، شعوری طور پہ ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے، کہ وہ اس سے، اسی لیے تو کہا اسی سے بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر. جانور جو ہے نا وہ صرف آوازیں سن کر ان آوازوں کے پیچھے چلتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو بھی سورۃ البقرہ میں بیان کیا ہے، ان کی اس حالت کو. لیکن جو انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، یہ باقاعدہ طور پر ایک شعوری مخلوق ہے. اللہ نے جسے عقل دیا ہے، عقل عطا کی ہے، جس کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اچھائی برائی کا شعور، خیر و شر کا شعور اس کو دیا ہے. اس کے باوجود یہ نیکی کی طرف جانے کے بجائے برائی کی طرف جاتا ہے. تو سب کچھ دینے کے باوجود جو شخص پھر استعمال نہ کرے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. بالکل جانوروں سے بدتر کہا گیا. جانور سے کیسے بدتر ہے، یعنی بعد انسان جانوروں سے کیسے بدتر ہیں. اور صاحب آپ نے بات کی کہ جانور جو ہے نا وہ شعوری طور پہ سلیکشن کی قوت اور ارادہ نہیں رکھتے، جبکہ انسان کو یہ جو ہے نا وہ صلاحیت دی گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جانور بھی یہ شعوری طور پہ یہ چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے پارٹنر کی سلیکشن کرنی ہے، بچوں کو خوراک دینے کی جو ہے نا وہ معاملہ کرنا ہے، تو بہت ہی آخری لیول تک جا کے وہ اپنا چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور چیزوں اپنی وہ معاملہ طے کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جانور اس طرح سلیکشن نہیں کرتے یا ان کے اندر شعوری طور پہ یہ مادہ نہیں ہوتا، یہ بڑی میرے خیال میں حیران کن بات لگ رہی ہے. اچھا، قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان جو سبق بھول جاتا ہے، جسے عالم ارواح میں ہم نے پڑھا تھا، اس کو سبق دیا گیا تھا خیر و شر کا، خدا کی توحید کا سبق، یہ شعور جو اس کی ذات میں رکھا گیا تھا. قرآن مجید کا در حقیقت وہ پیش نظر بات ہے، یعنی نیکی، برائی، خیر، شر، اچھائی، ہدایت، گمراہی، یہ بنیاد ہے جو قرآن پاک جس کو ہمیشہ اپنا موضوع بناتا ہے. قرآن مجید نے جب جانوروں کی بات کی نا، قرآن کہتے ہیں لا ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا، کہ یہ صرف اور صرف دعا اور ندا کو بس سنتے ہیں. یعنی کسی نے آواز دے دی اور ندا دے دی تو وہ ایک خاص آواز کے ساتھ وہ سمجھ جاتے ہیں بھئی ہمارا مالک یہ ہمیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ شخص ہے. تو وہ ایک روٹین میں آواز کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. قرآن مجید جب انسان کی بات کر رہا ہے نا، تو یہ در حقیقت یہ بتا رہا ہے کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا شعور دیا، خیر و شر کے بارے میں بتایا، لیکن یہ دنیا میں آ کر اپنے اس سبق کو بھول گیا. یہ میں نے پہلے وہاں پر نقطہ بیان کیا تھا کہ وَإِذْ آخَذَ، جب اس بولا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب کوئی امر واقعہ ہوتا ہے کہ جو انسان بھول جاتا ہے، اس امر واقعہ کو، اس حقیقت کو دوبارہ یاد کرواتا ہے. تو وہ یہ امر واقعہ ہے کہ انسان میں جو خیر و شر کا شعور ہے، اس کو انسان کبھی کبھی اس سے انحراف کرتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے. تو قرآن اس کو یاد کروا رہا ہے. بالکل. تو لہٰذا اس لیے وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف بات، یعنی وہ اس میں دیکھیں نا، جانور کو پتہ ہے کہ اس نے کس سے بچنا ہے. اب مثال کے طور پہ ہرن ہے، اس کو پتہ ہے کہ شیر مجھے شکار کرے گا، وہ ایسے جانوروں کے اندر رہنا کوشش کرتا ہے، پسند کرتا ہے جہاں پہ اس کو نقصان نہیں ہے. جبکہ اسی طریقے سے باقی جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کس کس سے نقصان ہے. تو یہ بھی تو ایک شعوری جو ہے نا وہ لیول ہی ہے ان کا. دیکھیے حدیث میں ایک مقام پر آتا ہے کہ قیامت کے دن جس بکری نے دوسری بکری کو پاؤں مارا ہوگا، ٹھڈ جس کو کہتے ہیں، وہ مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ اس سے بھی پوچھے گا. یعنی وہ عدل کا جو معیار ہے خدا کا، وہ اللہ اس دن حشر کے دن، آخرت کے دن وہ قائم کرے گا. یہ بیان ہوتا ہے. تو اس لیے جو قرآن کا اصل موضوع ہے وہ ہے انسان کو بتانا کہ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے یا اللہ کی وحی ہے، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے. اپنے آپ کو اخلاقی جو انسان کا وجود ہے اس پر تم نے توجہ کرنی ہے، اور جو اچھائی برائی کا فرق تمہیں بتایا گیا ہے اس کو تم نے سمجھنا ہے اور اس پر تم نے عمل کرنا ہے. یہ در حقیقت موضوع ہے جہاں پر یہ آیت بیان کی گئی ہے. یہاں ایک اہم بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ
قلوب کا لفظ استعمال ہوا نا، قلب، جی جی، اور اس پر بھی ممکن ہے ناظرین بھی سوچیں کہ قلب سوچنے کے لیے تو نہیں ہوتا، ذہن ہوتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون جی، بہا، لیکن قرآن پاک نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک قلب کا اور ایک فؤاد کا۔ جی قلب کا جو لفظ ہے جس کی جمع قلوب ہے، یہ وہ انسان کے اندر صلاحیت ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن قلب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جو انسان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، انسان میں نفرت ہوتی ہے، انسان میں محبت ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، یہ جو جذبہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے لیے قرآن پاک نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اور اس لیے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کہ جو بصارت ہے، جو سماعت ہے اور جو فؤاد ہے، یعنی یہ جو تمہارے جذبات، احساسات اور یہ جو ہے، اس کے بارے میں، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا، انسان سے پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا جو قرآن پاک میں قلوب کا لفظ استعمال ہوا، یہ در حقیقت انسان کی وہ صلاحیت ہے کہ جو سوچنے اور سمجھنے والی صلاحیت ہے، اس لیے کہ قلب کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ الٹ پھیر کرنا ہوتا ہے۔ آپ انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں جی جی، تو انقلاب بھی اسی سے ہوتا ہے، الٹ پھیر کر دینا، تو یہ قلب بھی اسی سے۔ الٹ پھیر سے مراد کیا ہے؟ آپ جب سوچتے ہیں آپ چیزوں کو اسی طرح گھماتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، پھر آپ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا مقلب القلوب قلب قلوبنا، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ تو انقلاب، قلب، یہ اصل میں اس کا مطلب پھیرنا ہوتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ مانی صاحب، بڑی پرمغز گفتگو ہے، جتنا اس کو چلایا جائے وہ چلتی جائے گی۔ لیکن ایک بہت اہم ایک ایسی ایک ہمارے پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں ایک قانون پاس ہوا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی اس پہ رائے لوں تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ جو ریاست کا فیصلہ تھا وہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے۔ مختلف لوگ اس پہ مختلف طرح کی آراء دے رہے ہیں، کچھ اس کے حق میں بھی ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں بھی ہیں۔ ایشو یہ ہے، یعنی وہ جو قانون پاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فیڈرل کے اندر پاکستانی ریاست نے 16 سال عمر رکھی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، اب اس کو 18 سال کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں 18 سال سے پہلے اگر شادی کریں گے تو اس کو، یعنی کوئی ان کی شادی کروائے گا تو اس کو جرم تصور کیا جائے گا، چاہے وہ نکاح خواہ ہیں، چاہے وہ رجسٹر والا ہے، چاہے وہ والدین ہیں، تو ان کو پھر بطور مجرم سزا دی جائے گی۔ اب اس پہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ، یہ قانون اب پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس کے نتائج ہماری سوسائٹی پہ کس طرح کے ہوں گے؟ دیکھیے، اس مسئلے کا تعلق کوئی بھی دین کے ساتھ نہیں ہے، شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح کی جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنے سماجی حالات کو دیکھ کر اور اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر اور اپنے زمینی جو حقائق ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر، یا معاشی صورتحال دیکھ کر، اور نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اجتماعی طور پر ان کو پیش نظر رکھ کر اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے فقہائے کرام کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی نشانیاں موجود ہیں کہ انہوں نے جو مسائل بیان کیے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ نان نفقہ یہ خاوند کے ذمے ہوتا ہے، شوہر کے، کہ وہ نان نفقہ دے گا۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ بھی بیان کیا اخلاقی حوالے سے، اگر جہاں پر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے یا لڑکی وہ اگر حرام سے نہیں بچ سکتے، ان کو ڈر ہے کہ ہم حرام کام میں کہیں مشغول نہ ہو جائیں، مرتکب نہ ہو جائیں، تو وہ بھی نکاح کر لیں، یعنی جلدی شادی کر لیں۔ اور دوسری یہ بھی فقہاء نے بیان کیا کہ نان نفقہ۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ہے وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے، تو وہ نان نفقے کی پوزیشن میں نہیں پہنچتا، یا دیگر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسے حالات میں اگر ریاست کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو دین کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ آپ اس پر قانون سازی نہیں کر سکتے، قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں مختلف یعنی عمریں ہمیں ملتی ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم عمر دیکھتے ہیں تو وہ 23 سے 24 سال تک بیان کی گئی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر ہے وہ بھی 18 سال سے زیادہ کی عمر آپ کی تھی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سماجی حالات کے مطابق، کسی کی ممکن ہے اس سے کم عمر میں شادی ہوئی ہو،
یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کہیں زیادہ عمر میں جا کر شادی ہوئی ہو. تو یہاں پر کوئی اس طرح کا پیرامیٹر، کوئی اس طرح کا آپ کرائٹیریا یا کوئی اس طرح کی کوئی مدت آپ مقرر نہیں کر سکتے. یہ آپ کے حالات پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور یہ ریاست اگر چاہتی ہے وہ قانون سازی اس پر کر سکتی ہے، کوئی مذہب کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ایک بات اس حوالے سے بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ریاست نے متعین کی ہے، یہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے بات کی کہ ریاست کو اس کا حق ہے کہ وہ دیکھے اپنے حالات، اپنے سماج کو، اپنے معاملات کو، اور اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ لے سکے، کوئی بھی قانون بنا سکے. اس بارے میں خاص طور پہ مذہب کے اندر کوئی متعین کوئی عمر نہیں ہے. امان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ریاست جہاں پہ اورفنز کو، جو یتیم بچے ہیں ان کو آن نہیں کیا جاتا، آن اس سینس میں کہ جیسے ہمارے ہاں مغربی ریاستیں آن کرتی ہیں اور بچہ باقاعدہ طور پہ ایک ہاؤس میں جا کے، شیلٹر ہوم میں آپ کہہ لیں، باقاعدہ طور پہ ریاست کی سربراہی میں رہتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہا ہے. ایک ایسی ریاست جہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے، جہاں پہ اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو بھی کسی سینٹر میں یا اپنے بچوں کو بھی کسی سینٹر میں جمع کروائیں، بلکہ یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو دادا دادی یا نانا نانی ان کو گود لے لیتے ہیں، یا جو ان کے چاچا ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، وہ لے لیتے ہیں. اب اس صورت میں اگر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی لڑکی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں اور اس کی عمر اتنی ہے کہ اب 16 سال ہے یا 17 سال ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کی جو عصمت ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کے اوپر حرف نہ آئے. بعض اوقات ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پہ لڑکی کی شادی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اعتراض علماء کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس صورت میں آپ نے ایکسیپشنل کیسز کے اندر بھی ہر چیز کو ختم کر دیا ہے، آپ نے قانون کے اندر اس کا معاملہ رکھا ہی نہیں ہے، تو اس کو پھر کیسے ڈیل کریں گے ہم؟ دیکھیے، جو استثناء ہوتے ہیں نا، وہ استثناء ہوتے ہیں. قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کر، پورے سماجی ماحول کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. ہاں، اس کی اگر کوئی گنجائش ایسی صورت ہوتی ہے وہاں پر واضح بات ہے کہ پھر ریاست سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. اگر یہ قانون سازی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے بھی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے، کوئی استثنائی صورت ہوتی ہے یا کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر اس کو اس کے حالات کے مطابق حل کیا جائے. میں نے تو پہلے بھی یہ گزارش کی نا کہ اگر 18 سال وہ مقرر کر دیتے ہیں، یہ بھی کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18 سال کا ہمارا بچہ، ایک تو جب کم عمری کی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم نے خود گھروں میں یہ مسائل دیکھے ہیں. یعنی بڑی چاہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سسرال والے لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے 16 سال ہے، 17 سال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 18 سال 15 سال ہے، ہمارے اپنی بچیوں کی طرح ہم اس کو رکھیں گے، یہ ہماری بیٹی ہوگی. جب لے کر جاتے ہیں پھر بہو والا سلوک شروع کر دیتے ہیں. اس بیچارے کو نہ روٹی بنانا آتی ہے، نہ اس بیچارے کو کوئی کام کرنے آتے ہیں. اس عمر میں جب لے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد واپس کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا کیا ہے. یہ مسائل بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کیا شرعی تقاضوں کو پورا کر سکتے یا نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، سورۃ النساء کو اگر ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو مال اور دولت ہے یہ تم اس وقت تک، یعنی ان کا کاروبار، یتیموں کے سپرد نہیں کر سکتے جب تک وہ ان میں تم رشد نہ پاؤ. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار، تجارت سپرد کرنے کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان میں شعور دیکھو، ان میں میچورٹی کو دیکھو، پھر تم کاروبار تجارت تم ان کے سپرد کرو. لیکن دوسری طرف آپ اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ اس کی شادی کر رہے ہیں، اس کو ایک خامند بنا رہے ہیں، آپ اس کو سرپرست یا سربراہ گھر کا بنا رہے ہیں. پھر آپ اس سے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس میں میچورٹی ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو گھر کا سربراہ بنا رہے ہیں. جبکہ خود فقہا نے، قرآن مجید نے بھی نان نفقہ کا ذکر کیا ہے. کیا وہ بچہ جو 15 سال کا 16 سال کا ہوگا، کیا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھا سکے اور اپنے گھر کو بہترین طریقے سے وہ چلا سکے؟ اچھا، ایک سوال اس بارے میں یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی بچی جس کی شادی، یعنی اکثر میں ہمارے گھر جیسے خواتین کام بھی کرتی ہیں، کل ہی میں ان کی بات، اس کی صحت دیکھ کے حیران ہو رہی تھی. بہت چھوٹی سی عمر کی اور اس کے 4 بچے. کہتی میری 13 سال تھی عمر جب میری ماں باپ نے میری شادی کر دی، کہ جیسے ہی میں بالغ ہوئی، ہمارے یہاں پسند نہیں کیا جاتا کہ ایک بچی بالغ ہوئی اور وہ ماں باپ کے گھر ہے. اسے اگلی دفعہ کہتے ہیں کہ بلوغت کے جو سائن ہے وہ اسے اپنے سسرال میں آنا چاہیے. اب جب ایک کمزور صحت کی، کمزور یا کم عمر لڑکی
صحت کو بھی چھوڑ دیں، کم عمر لڑکی مینٹلی ہم جو اگر کہیں کہ علیحدہ بات ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ فزیکلی اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس تمام ذمہ داریوں کو جو حق زوجیت ہے ایک، اور دوسرا جو ڈلیوری کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کس طرح ایک ہیلدی بچے کو کس طرح جنم دے سکتی ہے، جبکہ خود وہ اس کو نہ جسمانی حالت اس کی اچھی ہو سکتی ہے، تو وہ اگلی نسل کو کیسے وہ سنبھال سکتی ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں اگر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، یہ اس وقت کے مسائل ہیں کہ جب میڈیکل سائنس ترقی نہیں کی تھی اور ہم نے انسانی وجود کا، انسانی جسم کا اس طریقے سے مطالعہ نہیں کیا تھا، وہ مرد ہے یا عورت، وہ جو کچھ بھی تھا ان کے تجربے کی بنیاد پر تھا اور سینہ بسینہ جو علم تھا اس کی بنیاد پر تھا، یا دادی نانی کے جو دیے ہوئے ٹوٹکے تھے یا ان کی جو باتیں تھیں اس بنیاد پر تھا۔ اب ہم جس زمانے میں، جس دور میں رہ رہے ہیں، اب بڑا سائنٹیفک نالج لوگوں کے پاس ہے، تو لہٰذا اب اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ، اور پھر خاص طور پر ہر بات کو اگر آپ مذہب پر لگا دیتے ہیں اور مذہب سے منسوب کر دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کا مذہب سے پھر یقین جو ہوتا ہے نا وہ اٹھتا ہے۔ مولانا صاحب اس حوالے سے ہمارا وقت جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب ہے، مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ بہترین اسلام وہ ہے کہ ان تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم جسے جانتے ہو پہچانتے ہو، جسے نہیں پہچانتے سب کو تم سلام کرو۔ فرمایا یہ بہترین اسلام ہے، یعنی دو باتیں بیان فرما دی، کھانا کھلاؤ اور کوئی تمہارا شناسہ ہے کوئی شناسہ نہیں ہے سب پر تم سلامتی بھیجو۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔